سنتیں یعنی وضو میں 4 فرائض آپ کو بتائے گئے تھے اور اس میں کچھ سنتیں ہیں۔ فرض کا ہونا یہ ضروری ہے، فرض میں اگر ایک چیز بھی اگر ترک ہو جائیں گی، چھوٹ جائیں گی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہر چیز کے اندر، نماز میں اگر کوئی فرض چھوٹتا ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی ہر چیز میں۔ تو اب اور سنتیں ہوتی ہے، سنتیں کیا ہیں؟ یہ فرض کو تکمیل کرتی ہے، فرض کو مکمل کرتی ہے۔ تو وضو کی سنتیں کیا ہیں؟ وضو میں یہ سنتیں ہیں، نیت کرنا، چونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت وضو شروع کرنے سے قبل کرنا چاہیے۔ نیت سے مراد کیا ہے؟ دل میں یہ ارادہ کرنا کہ میں وضو محض ثواب اور خدا کی خوشنودی کے لیے کرتا ہوں، یہ اصل ہے نیت۔ اگر کوئی بغیر نیت کے وضو کرے گا تو وضو تو ہو جائے گا اس کا، لیکن اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ البتہ دلی ارادے کے ساتھ زبان سے بھی کہے تو اچھا ہے۔ نیت اصل میں کسے کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کا نام نیت ہے، لیکن زبان سے کہہ دیں گے تو دل اور زبان میں کیا ہو جائیں گی؟ موافقت پیدا ہو جائیں گی، اور نیت کی وجہ سے وضو بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اگر آپ نیت کر کے وضو کریں گے تو وہ نیت کی وجہ سے آپ کا وضو بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ کا نام لینا، وہ کیسا ہے؟ اللہ کا نام لینے سے مراد یہ ہے کہ تم دعا پڑھنا، جیسے بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، یہ یا پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو شروع کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کا نام لے کر وضو کرتے ہیں تو پورا جسم ہمارا پاک ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ اللہ کا نام لے کر وضو کریں گے تو آپ کا پورا جسم کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا، ورنہ وہی حصہ پاک ہوگا جس پر پانی گزرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اللہ کا نام نہیں لیا، وضو تو آپ نے کر لیا، تو جن اعضاء پر آپ کا پانی بہ رہا ہے بس اتنا ہی پاک ہوگا۔ اور اگر آپ بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر اگر کریں گے وضو تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا پورا جسم جو ہے تو پاک ہو جائے گا۔ اور تیسری سنت ہے کہ دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھونا۔ یہ کیا ہے؟ یہ پہنچوں تک دھونا، اس لیے کہ ہاتھ دھونے میں یہ ہوتا ہے کہ جو غلاظتیں ہوتی ہیں، جو گندگی ہوتی ہے وہ دور ہو جائے۔ نہیں، فرض آپ کا کیا ہے؟ چہرہ دھونا فرض ہے، لیکن فرض تک پہنچنے سے پہلے آپ کو یہ سنتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ جب وضو کریں گے تو آپ کو پانی کے بارے میں معلوم پڑ جائے گا، کیونکہ کچھ پانی ایسے ہوتے ہیں جس سے آپ کا وضو نہیں ہو سکتا، جیسے ناریل کا پانی ہے، یا پھر کچھ پانی کے اندر آٹا اتنا زیادہ گر گیا، پاک ہی ہے آٹا لیکن اتنا زیادہ گر گیا کہ وہ ہریلے جیسا بن گیا، تو اب آپ کا وضو نہیں ہو سکتا اس سے، حالانکہ وہ پاک چیز ہے، لیکن اس کا بہاؤ جب ختم ہو گیا تو آپ اس سے وضو نہیں کر سکتے۔ تو کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وضو نہیں ہوتا، تو جب آپ یعنی جب اپنے ہاتھ دھوئیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا پانی کے بارے میں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر پانی کا رنگ کو مزہ اگر بدل گیا تو آپ وضو نہیں کر سکتے، تو آپ کلی کریں گے تو کلی کرنے میں آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ اس کا مزہ کیا ہے، اور جب ناک میں پانی چڑھائیں گے تو آپ کو اس کا علم ہو جائے گا کہ اس کی جو تو بو بدلی یا نہیں بدلی۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہے، وہ سنتوں میں یہ فوائد ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنا چہرہ دھوئیں گے، تو یہ سنتیں ہیں کہ دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھونا۔ اگر ہاتھ پاک ہو پہنچوں تک، منہ دھونے سے پہلے دھونا سنت ہے، اور کونیوں تک منہ دھونے کے بعد دھونا فرض ہے۔ نہیں، چونکہ دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا ہے نا فرض کے اندر، لیکن ہم سنتوں میں پہلے یہ دھو لے رہے نا، بعد میں ہاتھ دھوتے وقت پھر اس کو یہاں سے پھر دھونا، سمجھنا ہے۔ اور یہ کہ کلی کرنا، کلی کے لیے پانی ہر بار نیا اور منہ بھر کے لینا چاہیے، یعنی ایک ہی چلو بھر پانی لے کر ایک میں 3 مرتبہ کر سکتے، لیکن خلاف سنت ہے۔ سنت اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ تم ہر وقت کیا کرے، یعنی چلو بھر پانی لے اور منہ میں ڈال کے اچھی طریقے سے جو ہے تو کلی کرے، اور ہر بار یعنی 3 بار کرنا ہے، 3 بار میں ہر بار آپ کو کیا کرنا ہے؟ نیا پانی لینا ہے۔ اور اس کے بعد ہے مسواک کرنا۔ مسواک کلی کرتے وقت کرنا چاہیے، مسواک کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتم بالسواک، کہ اگر مجھے میری امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں میری امت کو حکم دیتا کہ وہ ہر نماز کے وقت مسواک کرے۔ اور مسواک کے بے شمار فضیلتیں احادیث مبارکہ میں آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نماز کے لیے مسواک کی گئی ہو اس کی فضیلت ثواب کے لحاظ سے اس نماز پر جس کے لیے مسواک نہیں کی گئی 70 درجے زیادہ ہے۔ یعنی وہ شخص جس نے مسواک کر کے نماز پڑھی
تو اس کے لیے 70 درجے زیادہ ثواب ہے اس شخص کی نماز سے جس نے بغیر مسواک کے نماز پڑھی. اتنا جو ہے تو ثواب حدیث مبارکہ میں آیا ہے. اور پھر 70 درجے زیادہ اور دانتوں کی صفائی ہوتی ہے، اس میں مضبوطی ہوتی ہے، منہ سے بدبو دور ہوتی ہے، اور دیگر طبی فوائد یہ تو ہے 70 فوائد مسواک کے. تو یہ کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے. حتیٰ کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے آخر وقت میں بھی، اپنے وصال مبارک کے وقت میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک کو چباتی اور حضور علیہ السلام کو مسواک کراتی. یہ مسواک جو ہے تو اتنی اہمیت رکھتا ہے. اور حضور علیہ السلام اکثر پیلو کا جو درخت ہوتا ہے اس کا جو تو مسواک کیا کرتے تھے. مسواک کرنے کا طریقہ جو ہے تو اس سے پہلے شاید آپ کو بتایا گیا ہے کہ جس طرح سے مسواک ہوتی ہے اسے اس طرح سے رکھنا ہے، یعنی یہ 3 انگلیاں اوپر ہونا اور یہ نیچے، اتھا مٹھی میں ایسا مسواک نہیں رکھنا ہے. یعنی یہ اگر یہ مسواک ہے آپ کا تو 3 انگلیاں اوپر اور اس طرح سے آپ مسواک کریں گے. یعنی اگر یہ آپ کا مسواک ہے یہ 3 انگلیاں اوپر اور یہ یہاں پر ہے اور اس طرح سے مسواک کرنا ہے آپ کو. یہ جو تو مسواک کرنے کا طریقہ ہے. مسواک کو مٹھی باندھ کر نہ پکڑے اور مسواک دانتوں کی چوڑائی میں کرے، لمبائی میں نہ کرے. اس طرح سے آپ کو کرنا ہے مسواک. اور مسواک پیلو کا درخت ہے یا زیتون یا نیم یا اس جیسی جو تلخ لکڑی کی سیدھی ہو اور بے گرا ہو، یعنی اس میں گاٹ جو ہوتی ہے گرا نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر، نہ بہت نرم نہ بہت زیادہ سخت. اور موٹائی میں یہ کر انگلی کے برابر ہونا چاہیے. اور لمبائی میں زیادہ سے زیادہ ایک بالش سے جو زیادہ ہوتی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ اس کے اوپر شیطان سوار ہو جاتا ہے. اور اس کو جو تو مسواک کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے دھو کے اسے کھڑی جو تو رکھنا چاہیے. یہ جو ہے تو وضو کے سنتوں میں سے بہت اہم سنت ہے مسواک کرنا. اس کے بعد ایک سنت ہے داڑھی کا خلال کرنا. داڑھی کا جو خلال ہے کب کرنا ہے؟ جب داڑھی جو تو بہت زیادہ گھنی ہو اس وقت اس طرح سے آپ کو خلال کرنا ہے. جب تک اگر آپ پانی نہیں پہنچا سکتے تو بتایا گیا کہ تو اوپر سے کرنا ہے آپ کو، لیکن خلال کر لینا کیا ہے؟ یہ سنت ہے. اسی طرح دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا. وہ خلال کیا ہے؟ اس طرح سے آپ ڈالے ہاتھ میں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی اگر ہاتھ آپ کے ایسے رہے بے بھولی میں تو یہ جو درمیان کی جگہ ہے سوکھی رہ جائیں گی. پھر آپ کو اس طرح سے خلال کرنا ہے. اور پیر کی انگلیوں میں بھی آپ کو اس طرح سے خلال کرنا ہے. تمام سر کا ایک دفعہ مسح کرنا، یعنی چوتھائی سر کا مسح فرض ہے اور پورا کرنا ہے کہ اس سے آگے تک یہ سنت ہے. اور پھر اسی طرح دونوں کانوں کا ایک دفعہ مسح کرنا، یعنی اس طرح کان میں انگلیاں ڈال کے ہم یہ پیچھے وہ کریں. یعنی یہ پورا ہاتھ ہمارا استعمال ہونا چاہیے مسح کرتے وقت. یعنی سب سے پہلے آپ پانی لے کر تری کر لیں گے اور یہ جو 3 ہاتھ ہوتے ہیں اس کو یہاں سے شروع کریں گے تو سیدھا یہاں تک لائیں گے تو آپ کی ہتھیلی یہاں تک ہو گئی. یہ ہتھیلی استعمال ہو گئی آپ کی. اس کو پھر یوں آپ نے لے کر گئے اور اس کے بعد یوں لے کر آ گئے واپس یہاں پر. یہ آپ کا پورا تیل. پھر یہ جو 2 انگلیاں ہیں آپ یہ کان کے اس میں ڈال کے یہ جتنا یہاں تک یہ پورا یہاں تک صاف کر کے یہ جو انگوٹھے ہے اس کو کان کے پیچھے یوں کر لے اور یہ جو ہاتھ کی جو پشت ہے اس کو پیچھے گردن کی طرف مسح کر لے. یہ جو تو پورا طریقہ ہے. یعنی چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، پورا کرنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے. اس میں یہ انگلیاں کان میں ڈال کر یہ پورا صاف کر کے پھر یہ ہاتھ کے انگوٹھے کو کان کے پیچھے لے جائیں اور یہ جو پھر یہ ہاتھ کی جو پشت ہے اسے اپنے گردن پہ ملنا. تو یہ گردن کا جو مسح یہ مستحب میں آتا ہے. کان کا مسح ایک دفعہ کرنا یہ سنت میں آتا ہے. دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا اور ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا. ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا. جو کون سے دھوئے جانے والے، کیونکہ وضو میں 4 فرائض ہے، 4 میں سے 3 فرائض جو تو دھونے ہیں اور ایک فرض کا ہے مسح کرنا ہے. تو مسح کو 3 مرتبہ نہیں کرنا ہے. مسح چوتھائی فرض ہے، اس کے آگے کا کر لینا یہ 1 مرتبہ میں یہ سنت ہو گیا. البتہ چہرہ 3 مرتبہ دھونا ہے، ہاتھ 3 مرتبہ دھونا ہے اور پاؤں کیا ہے 3 مرتبہ دھونا ہے. اب اس کے اندر ایک بات یہ ہے کہ اس طرح دھونا کہ ہر دفعہ پورا عضو دھل جائے. یعنی کیسا ہے؟ پورا دھونا یہ آپ کا فرض زیادہ ہو گیا. اگر ایک دفعہ آدھا دھوئے آپ نے، پھر دوسرے میں آدھا دھوئے، تیسرے میں آدھا دھوئے تو 3 نہیں ہوں گے، وہ 1 ہی ہوگا. چونکہ 1 مرتبہ پورا دھونا کیا ہے؟ فرض ہے. کوئی پہلے اتنا دھو رہا ہے اوپر کا سوکھا، پھر دوسرے میں یہاں، پھر تیسرے میں یہاں، تو وہ 3 میں کرو یا 5 میں کرو وہ 1 ہی شمار ہوگا. سنت کب ہوگا؟ جب 1 مرتبہ آپ پورا دھو لیں گے آپ کا فرض زیادہ ہو گیا، اس کے بعد 1 مرتبہ، اس کے بعد 1 مرتبہ یہ سنت بنے گا. اگر آپ تھوڑا تھوڑا دھوئیں گے اور پورا نہیں دھوئیں گے تو پھر وہ 1 ہی شمار کیا جائے گا. 3 دفعہ دھونے میں پہلا دھونا فرض ہے اور دوسرا تیسرا کیا ہوگا؟ سنت ہوگا. یعنی پہلا دھونا کیا فرض ہے،
بات کا جو دوسرا اور تیسرا ہے یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک اس طرح دھونا، یعنی ترتیب کے پے در پہ اعضاء وضو دھونا، پے در پہ مطلب ایک کے بعد ایک دیگر، یعنی ایسا نہیں کہ آپ چہرہ دھو رہے اس کے بعد جا کے چائے وائے پی کر آ رہے، پھر ہاتھ دھو رہے، پھر کچھ کام کر کے آ رہے، پھر مسا کر رہے، پھر کچھ کام کر رہے، پھر پیر دھو رہے، اس طرح سے نہیں کرنا ہے۔ پے در پہ اس طرح سے کرنا ہے کہ ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا دھلنے لگ جائے، یعنی چہرہ سوکھنے سے پہلے، خشک ہونے سے پہلے ہاتھ دھو لینا، یہ خشک ہونے سے پہلے مسا کر لینا، اس کے بعد جو ہے تو ہمارے پاؤں دھو لینا اور ترتیب سے وضو کرنا۔ یعنی پہلے پہنچوں تک ہاتھ دھونا، پھر کلی کرنا، مسواک کرنا، پھر ناک میں پانی لینا، پھر منہ دھونا، پھر داڑھی کا خلال کرنا، پھر کونیوں تک ہاتھ دھونا، پھر انگلیوں کا خلال کرنا، پھر سر کا مسا کرنا، پھر کانوں کا مسا، پھر پیروں کا دھونا، پھر پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا، جسے کہتے ہیں ترتیب سے وضو کرنا۔ اگر کوئی پہلے پیر دھوتا ہے، پھر ہاتھ دھوتا ہے، پھر سر کا مسا کرتا ہے، پھر جو ہے تو چہرہ دھونا، وضو تو ہو جائے گا اس کا، چونکہ فرض ادا ہو جا رہے، لیکن خلاف سنت ہوگا، اور سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے سنت کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔